سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سلسلہ احادیث میں آج جس موضوع کا ہم مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے الامانۃ، یعنی امانت۔ اور امانت کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عام الفاظ میں ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے تو وہ امانت ہے، لیکن امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت کا معاملہ دو انسانوں سے شروع ہو کر ایک پورے معاشرے تک پھیلا ہوا ہے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں دوسرے کا امین ہے، دوسرے کی حقوق کا امین ہے، دوسرے کی رازوں کا امین ہے، اور اس طرح یہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا امانت کی اہمیت پر آیات اتاری، امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جو ہے وہ نبوت کے عہدے پہ سرفراز نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے بھی عرب کے بدکار معاشرے میں، عرب کے کوئی بھی فعل ایسا نہیں تھا جو وہاں پہ منع نہ ہو۔ ہر قسم کی جھوٹ، چوری، ڈاکہ زنی، کشت و خون، ہر چیز تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی سے امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تو اسی لیے امانت کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ اور یہاں امانت سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتماد کر کے اس کے سپرد کی جائیں۔ اب خواہ وہ عہد وفا کی ذمہ داریاں ہوں، یا اجتماعی معاہدات کی ذمہ داریاں ہوں، یا کسی جماعت کے رازوں کی ذمہ داریاں ہوں، یا کسی شخصی اور جماعتی اموال کی ذمہ داریاں ہوں، کسی عہدہ اور منصب کی، اور کوئی بھی ایسی ذمہ داری جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی جماعت اس کے حوالے کرے، تو وہ اس شخص کے پاس ایک امانت ہے۔ وہ اب ہمارے سرکاری عہدے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان، ہر انسان کے پاس اس کا جو بھی عہدہ ہے جس سے وہ رزق کما رہا ہے، اس کا وہ عہدہ بھی اس کے پاس ایک امانت ہے، اور اس نے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اس نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں آل ان آل ہوں، میں جو چاہوں میں کر لوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اگر تو وہ اپنی امانت میں خیانت کرے گا تو سب سے پہلے وہ دنیاوی طور پر اپنے لیے ایک حرام روزی کمانے کا مرتکب ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی خیانت کی، اور اللہ کے ساتھ تو وہ خیانت کر ہی رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے اپنی زبان سے اس بات کی شہادت دے دی کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ہم نے اللہ کو اپنا رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول مان لیا، تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ خیانت کس طرح ہوگی کہ ہم پھر ان تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے قرآن کے ذریعے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں جو بھی حکم ملتے ہیں، جب ہم ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر سورہ انفال آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے کہ
ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے دردناک عذاب کی خبریں بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید دیتا ہے کہ میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے، خوفناک سے خوفناک اللہ تعالیٰ جو ہے انجام بتاتا ہے۔ لیکن جن آیات کے اینڈ پہ یہ آتا ہے نا کہ ان اللہ لا یحب، کہ اللہ محبت نہیں کرتا، تو آپ یقین مانیں کہ دل جو ہے وہ کانپ جاتا ہے۔ دل یعنی کہ ہم انسان اس دنیا میں رہ کے کیا چاہیں گے کہ اللہ جس رب جو ہم ابھی اٹھتے نہیں ہیں صبح، تو اس نے ہمارے لیے ہماری پوری اگلے دن کا ہمارا رزق ہمارے لیے بھیج دیتا ہے، وہ ہمارے لیے ہوا، آکسیجن، پانی، کوئی نعمت دنیا کی ایسی ہے جو اس نے ہمیں مانگنے پہ دی ہو۔ ہر چیز وہ ہمیں جب بن مانگے دیتا ہے، تو جب اس کی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت نہیں کرتا، تو پھر جو بھی انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو فوراً ایسی آیات کو پڑھتے ہی فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور جو بھی کوئی غلط ایسی بات ہے جو اس کے اندر ہے تو اس کو فوراً سے پہلے ان عادات کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا تو خطبہ میں فرمایا، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ کیونکہ امانت عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان ایک صیغہ راز میں رکھ کے دی جانے والی چیز ہوتی ہے یا کی جانے والی بات ہوتی ہے، تو اللہ اس چیز میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جب تم دو لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہو تو میں تیسرا ان کے درمیان موجود ہوتا ہوں، اور جب تم تین ہوتے ہو تو میں چوتھا موجود ہوتا ہوں۔ تو اللہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اس طرح کی جب دو لوگ ہیں اور ان کے درمیان تیسرا کوئی انسان نہیں ہے، اور پھر جب کوئی انسان مکرتا ہے نا، تو وہ انسان بے ایمان ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ جس انسان کے اندر یہ احساس ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کی خیانت نہیں کر سکتا۔ اور جس میں عہد نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے، کیونکہ عہد کا تعلق اکثر ہماری زبان سے ہوتا ہے، ہم زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کچھ کرتے ہیں تو اس کا تعلق عموماً عہد کا تعلق ہمارے معاشرتی تعلقات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں معاشرے میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دین کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقہ سکھایا ہے رہن سہن کا، کہ کس طرح ہم نے موو کرنا ہے، اور ہمارا دین اسلام ہے۔ تو جس نے پھر عہد کی پابندی نہیں کی، جو بندہ عہد کرتا ہے اور پھر اپنے عہد سے مکر جاتا ہے، تو سمجھے اس میں دین نہیں۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں دین اسلام پہ چلنے والا ہوں، تو دین اسلام پہ چلنے والا کبھی بھی عہد کو توڑنے والا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت ادا کرو، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو۔ یعنی کہ کسی کے برے عمل کو دیکھ کر اپنے اچھے عمل کو چھوڑ دینا، یہ کبھی بھی مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ جو بھی انسان کوئی اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے، مومن خصوصاً جب بھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے، جو بھی نیک عمل وہ کرتا ہے، اس کی نظر میں صرف رب کی رضا ہوتی ہے۔ وہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جواب میں دنیا جو مرضی کرتی رہے، آپ نے کبھی بھی اپنے اچھے عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، اور کبھی بھی برے عمل کا جواب، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے، جو بھی انسان برا کرے گا وہ اپنے عمل کا خمیازہ خود بھگتے گا۔ اس لیے کبھی بھی یہ نادانی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کی برائی کے بدلے میں ہم بھی اس کے ساتھ وہی برائی کا عمل کریں، اور خصوصاً ان معاملات میں جن کا تعلق پھر ہمارے دین سے ہو، جس سے ہماری آخرت برباد ہونے کا خطرہ ہو۔ تو ان معاملات میں اس طرح کے لوگوں سے تھوڑی سی احتیاط برت لیں، لیکن کبھی بھی اپنی آخرت کو داؤ پر مت لگائیں۔ اور سیدہ خولہ انصاریہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ان کے لیے قیامت کے دن کی آگ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی
ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، مال، دولت، زمین، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ رکھا ہے، اور اس میں ہر انسان کا حق ہے، ہر ذی روح کا حق ہے، انسان تو انسان، جانوروں کا بھی اس کے اندر حق ہے۔ تو جو لوگ پھر اپنی حد سے بڑھ کر اوروں کی حدود میں جا کر کوئی ناجائز تصرف کرتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا تصرف ہو سکتا ہے، کسی کے حقوق میں، کسی کی پرائیویٹ لائف میں، کسی کے گھر میں فزیکلی، یا کسی کی جگہ پہ فزیکلی قبضہ کرتے ہیں، یا کسی کی لمٹس، ان کیس آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور وہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی پرائیویسی ختم ہو گئی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی ایک لمٹس ہوتی ہیں جس میں آپ نے اپنی حدود میں رہنا ہے اور اوروں کو ان کی لائف کو جینے دینا ہے۔ اپنی لائف سے نکل کے اوروں کی لائف میں جب آپ کرائسس کریٹ کرتے ہیں اور ان کے سکون کو برباد کرتے ہیں، تو قیامت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کے لیے آگ کی وعید سنائی ہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم سے کوئی بات کرے اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ یعنی کہ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو جب تک یہ نہ کہے کہ پلیز آپ نے آگے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، آپ تب تک اس بات کو اپنے پاس رکھیں، بلکہ کسی انسان کا کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنا کہ کوئی میری بات کو سن تو نہیں رہا، اس بات مطلب ہر بات زبان سے کہنے کی نہیں ہوتی ہے، باڈی لینگویج سے بھی آپ کسی کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور اس کی جو جائز کوئی بات ہے اس کو پھر آپ ضرور پورا کریں۔ اور کوئی بھی انسان اگر آپ کو کوئی اپنی بات بتاتا ہے اور اس میں وہ تھوڑا آہستہ بول رہا ہے، تھوڑا سا آپ سے بالکل سرگوشی کے انداز میں بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے اس بات کو صیغہ راز میں رکھنے کی درخواست کر رہا ہے۔ اور اب دیکھا جائے ہم امت مسلمہ ہیں اور ہم اس وقت پوری دنیا کی یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو جب مخاطب کرتا ہے تو اس پوری دنیا کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے اب پوری دنیا کی امامت کا منصب دے دیا ہے۔ تو پرانی امتوں سے یہ امامت کے منصب کیوں اللہ تعالیٰ نے چھینے؟ کیونکہ ان کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ جب ان کا زوال آیا نا، تو ان کے زوال کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب، مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے جو تھے وہ ایسے لوگوں کو دینا شروع کر دیے تھے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق اور بددیانت تھے اور بدکار تھے۔ تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ تو یہ ایک کسی ملک میں کسی بھی حکومت کو لے کے آنا، یہ بھی ایک بہت بڑی امانت ہوتی ہے، اور کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر نہ رکھیں، اس پورے ملک کو، اس پورے ملک کی رعایا کو سامنے رکھ کر، اور وہ لوگوں کو، ان لوگوں کو لے کے آئیں جن کی موجودگی میں آپ کا دین اور آپ کا ایمان محفوظ ہو، بلکہ آپ ایسا حکمران نہ آ جائیں کہ جن کی موجودگی میں صرف آپ کو 2 نمبر طریقوں سے ہی زندگی گزارنی پڑے، اور کوئی بھی انسان جو حق اور سچ کے راستے پہ چلے اس کا جینا اجیرن ہو جائے۔ تو پھر مسلمانوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو میں نے آیات کا حوالہ دیا، تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کو سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں یہ بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ اور بنی اسرائیل ہی کی مثال ہمارے سامنے ہے، کیونکہ ہم سے پہلے، امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل ہی جو ہے وہ امامت کے منصب پر فائز تھی۔ تو اس کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو چکے تھے، وہ شخصی اور قومی غراض کے لیے بے تکلف ایمان کو نگل جاتے تھے، جہاں پہ ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا تھا وہاں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور وہ سری ہٹ دھرمی برت جاتے تھے، اور انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا بھی تامل نہیں ہوتا تھا۔ اور ان کی بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ پھر اس وقت ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے جب اپنے دور میں تو انہوں نے جو کیا سو کیا، لیکن پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انہوں نے، ان کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہے کہ ایک طرف ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں،
اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، سوتیلی ماؤں سے نکاح تک کر لیتے تھے اور کعبے کے گرد مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ لیکن یہ نام نہاد اہل کتاب جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور انبیاء پر ایمان لاتے تھے اور انبیاء پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، یہ ان دو گروہوں میں سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں اور ان کفار کے درمیان میں یہ دوسرے گروہ کو ترجیح دیتے تھے، اور یہ انہیں کہتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی تھی کہ یہ پہلے گروہ کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی اس بے انصافی پر انہوں نے تنبیہ بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سورہ نساء آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی اور پھر مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ تم ایسے بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال جب بات کہو تو انصاف کی کہو اور جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اور ہر انسان جو ہے وہ ایک امین ہے۔ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے حقوق کی امین ہے، اپنے شوہر کے حقوق کی امین ہے، شوہر اپنے بچوں کے حقوق کا امین ہے، اپنی بیوی کے حقوق کا امین ہے، بچے اپنے والدین کے حقوق کے امین ہے، اور اس طرح یہ ایک اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوئی ہے جس سے ہماری یہ ایک معاشرے کی عمارت بنتی ہے۔ تو جو بھی پھر کوئی ایک اینٹ بھی نکالتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو پوری عمارت جو ہے وہ پھر اس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں، جو بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے اور ایک گھر کے فرد کی حیثیت سے، ایک معاشرے کے فرد کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی، ان تمام امانتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔